یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا پتہ چلے گا تو قیامت کے دن چلے گا جب سرکار کو لوگ دیکھیں گے، سرکار مقام محمود پر ہوں گے، اگلے پچھلے سرکار کی تعریف کریں گے۔ دیکھو یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ذرا ضروری توجہ کریں۔ حضور کی حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ حضور نے قیامت کے دن کی قید کیوں لگائی؟ یہاں حضور سردار نہیں ہے؟ بولو۔ اور جب نبیوں کے سردار ہیں، جو آدم کی اولاد میں سب سے افضل ہے، تو آدم کی دوسری مخلوق تو نبیوں سے نیچے ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا سید المرسلین ولا فخر، انا قائد المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کا سردار ہوں، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں، اور اس پر فخر نہیں۔ یہ بات فخر و غرور کی راہ سے نہیں کہتا۔ تو حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ بولو حضور سارے نبیوں کے۔ جب نبیوں کے سردار ہیں تو جو نبی نہیں ہے ان کے تو بدرجہ اتم سرکار ہوئے، تو پھر سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ میں قیامت کے دن سردار ہوں گا؟ کیا دنیا میں سردار نہیں ہے؟ تو پھر قیامت کے دن کی قید کیوں لگائی؟ اس کو سمجھو۔ سورہ فاتحہ میں تم پڑھتے ہو مالک یوم الدین، اللہ تعالی مالک ہے قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا، فیصلے کے دن کا۔ ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہو یا نہیں؟ مالک یوم الدین، اللہ تعالی مالک ہے قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ تو بولو اللہ دنیا کے دنوں کا مالک نہیں ہے؟ تو پھر اس نے قیامت کے دن کی قید کیوں لگائی کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں؟ دنیا کے دنوں کا مالک نہیں ہے، دنوں کا مالک ہے، راتوں کا مالک ہے، بلکہ ہر شے کا مالک۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں؟ اب ان دونوں کا جواب سنو، مطلب سمجھو۔ اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ دنوں کا بھی راتوں کا بھی ہر شے کا مالک، مگر اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جو اللہ کو مالک نہیں مانتے۔ اللہ تو مالک ہے، مگر کروڑوں افراد اللہ کو مالک نہیں مانتے۔ جو کافر ہیں، جو اللہ کی ہستی کے ہی منکر ہیں، وہ بولو اللہ کو مالک مانتے ہیں؟ نہیں نہ مانتے۔ مگر قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جو دنیا میں اللہ کو مالک نہیں مانتے تھے وہ بھی مانیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کون مالک ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور تختوں پر بیٹھ کے مغرور ہونے والوں، فرعون بننے والوں، نمرود بننے والوں، میرے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلانے والوں، بولو آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی بولے گا؟ جرأت ہوگی کسی کو؟ نہیں، اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کی بادشاہی اللہ واحد قہار کے واسطے ہے۔ تو یاد رکھو، جو دنیا میں اللہ کو مالک نہیں مانتے تھے وہ بھی مانیں، وہ بھی، مگر اس دن کا ماننا نفع نہیں دے گا، نفع ان کو ہوگا جو یہاں مانیں۔ اسی طرح دیکھو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آدم کی ساری اولاد کے سردار ہیں، مگر آدم کی اولاد میں لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جو حضور کو سردار نہیں مانتے۔ بولو کافر مانتے؟ نہیں مانتے۔ تو جس طرح دنیا میں لاکھوں کروڑوں افراد اللہ کو مالک نہیں مانتے، قیامت کے دن مانیں گے، اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدم کی اولاد میں سے جو دنیا میں مجھے سردار نہیں مانتے تھے وہ بھی مانیں گے۔
جو دنیا میں مجھے سردار نہیں مانتے تھے قیامت کے دن وہ بھی مانیں گے. کب؟ جب سرکار شفاعت کا تاج پہن کر مقام محبوبیت اور مقام محمودیت پر جلوہ گر ہوں گے تو جو دنیا میں نہیں مانتے تھے وہ بھی مانیں گے. مگر یاد رکھو اس دن کا ماننا نفع نہیں دے گا، نفع ان کو ہوگا جو یہاں مانیں گے. اسی واسطے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. او منکر آج مان، او منکر آج ان کی پناہ لے، آج ان کو اپنا حامی و مددگار بنا لے. آج اگر آج مان جائے گا تو قیامت کے دن بھی فائدہ ہوگا. آج نہیں مانے گا تو قیامت کے دن مانے گا نا، تو پھر قیامت کے دن کا ماننا نفع. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت کے دن مانیں گے، اگلے پچھلے مانیں گے. ایک بات اور قیامت کے دن کی سن لو، جو یہاں نہیں نہ مانتے وہ وہاں مانیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، تم قیامت کے دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے. کس حال میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، چلتا ہوگا ان کا نور. یسعی چلتا ہوگا، نورہم ان کا نور، بین ایدیہم ان کے آگے، و بایمانہم اور ان کے داہنے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تم دیکھو گے، جب وہ چلتے ہوں گے تو آگے آگے ان کا نور چلتا ہوگا اور دائیں دائیں بھی ان کے ساتھ ان کا نور چلے گا. ایمان والے تو ہوں گے نور میں، اور دوسرے ان کی بھی سن لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے تو کلمہ پڑھے مگر دل سے مومن نہ ہو. بولو حضور کے ظاہری زمانے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں؟ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ روزے رکھتے تھے یا نہیں؟ تبلیغ کرتے تھے یا نہیں؟ گلی گلی تبلیغ کرتے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فتنہ برپا نہ کرو، لوگوں کے عقیدے ایمان خراب نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ منافق کہتے تھے نہیں جی ہم فتنہ نہیں پھیلاتے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، کلمے پڑھاتے ہیں، نماز روزے کی تبلیغ کرتے ہیں. جی فتنہ کیسا؟ انما نحن مصلحون، انما حسر کا کلمہ ہے. منافق کہتے تھے کہ ہماری غرض و غایت سوائے اصلاح کے اور کچھ نہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ایمان والو ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، دھوکے میں نہ آنا. یہ جو اصلاح کے دعوے دار ہیں حقیقت میں یہی فسادی ہے، مگر ان کو اپنے فسادی ہونے کا خود بھی پتا. یہ اپنے خیال میں تو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں فتنہ پھیلاتے، مگر ان کو اپنے فتنہ پرور ہونے کا خود بھی پتا نہیں ہے. اس پر نہیں. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں،
دیکھو کسی کی مخالفت مقصود نہیں، ذرا غور سے سنو. جس ڈاکٹر نے میڈیکل کالج میں داخل ہو کر باقاعدہ تجربتاً ڈاکٹری نہیں پڑھی، بولو اس کو حق ہے کہ وہ ڈسپینسری کھول لے، کلینک کھول لے اور ڈاکٹر بن کے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے؟ بولو قانوناً یا اخلاقاً اس کو حق ہے؟ اگر کوئی اناڑی ڈاکٹر بن بیٹھے گا اور علاج کرنا شروع کر دے گا تو بندے مارے گا یا نہیں؟ خدا بچائے ایسے ڈاکٹر سے، ایسی گولی دے گا نہ مرض رہے نہ مریض. اسی طرح حکمت کی کتابیں اردو میں لکھی ہوئی بازاروں میں مل جاتی، اردو کی کتابوں میں نسخے وسخے سب کچھ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ تو کوئی خود بخود اردو خان بازار سے حکمت کی کتابیں خرید کے لے آئے اور پڑھ کر حکیم بن بیٹھے، کسی طبیہ کالج سے باقاعدہ طور پر حکمت وغیرہ نہ پڑھے، تو بولو ایسے حکیم سے تم دوائی لوگے؟ تم کہو گے نیم حکیم خطرہ ہے جان. اب ایمانداری سے بولو، راہ چلتوں کو جو پکڑ لیا جائے چلو تبلیغ کرنے، یہ بھی نہیں پتا بھی اس کو کلمہ کا ترجمہ بھی آتا ہے یا نہیں، اس کو ایمان کے ارکان، نماز کی شرطیں، نماز کے فرائض واجبات، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی معلوم ہیں یا نہیں. یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بھئی تو 40 دن یا 20 دن گھر سے باہر رہ سکتا ہے؟ پیچھے تیرے گھر میں کوئی خطرہ تو نہیں، لڑکیاں تو نہیں، تیری بیوی بچے اکیلے ہیں یا کوئی ان کا نگران بھی ہے؟ نہیں، کہنے نہ لکھا، جلدی جلدی کر نہ لکھا. چنانچہ کراچی سے ایک آدمی چلا گیا تبلیغ کروانے، اس کی بیوی نے پیچھے کسی اور سے نکاح کر لیا، حالی تک لڑائی پئی ہوئی ہے. دیکھو ذرا غور کرو، سنو، اگر مقصد ہو اسلام کی تبلیغ تو یہ وہاں جائیں جہاں سینمے کی کھڑکی کے آگے قطار لگی ہوتی ہے، یہ وہاں جائیں جہاں شراب کا دور چلتا ہے، یہ وہاں جائیں جہاں جوا ہوتا ہے، وہاں جائیں جہاں برائی ہوتی ہے. یہ ہندوؤں کے پاس جائیں، ہندوؤں کے گردوارے میں جائیں، افریقہ میں جائیں تو کالوں کو مسلمان کریں، انڈیا میں جائیں تو ہندوؤں سکھوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں، شیعوں کے امام باڑوں میں جا کر شان صحابہ بیان کریں، قادیانیوں کی مسجد میں جا کر ختم نبوت کا مسئلہ بیان کریں. یہ سنیوں کی مسجد میں آ کر ٹھہرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور کلمہ پڑھاتے ہیں کہ بولو ہمیں کلمہ بھی نہیں آتا. میرا کسی پر حملہ نہیں، خدا کی قسم میں ثابت کر سکتا ہوں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم سنیوں کو، سلام پڑھنے والوں کو، میلاد کرنے والوں کو اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے والوں کو اور بزرگان دین کے مزارات پر جانے والوں کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے، یہ مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں. تو پتہ ہے تمہیں کلمہ پہلے کیوں پڑھاتے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھا کے اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مشرک کو مسلمان کیا ہے. پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر نماز روزے کی تبلیغ کرتے ہیں آہستہ آہستہ. جب وہ ان کے دام میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہی شرک و بدعت کا چکر چلا دیتے ہیں. اصل میں ان کا مقصد ہے لوگوں کو مسلک اہل سنت سے ہٹانا. اگر یہ بات نہیں ہے تو میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ملتا ہے پھر وہ سلام پڑھنا چھوڑ جاتا ہے یا نہیں؟ نظر و نیاز کرنا چھوڑ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ مسئلے نہیں کرتے تو پھر وہ چھوڑتا کیوں ہے؟ ماننا پڑے گا کہ پہلے نماز روزے کے مسئلے کر کے اس کو پھنساتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو مسلک کے اہل سنت سے ہٹا دیتے. تو خیر بات دور چلی گئی، پتہ کہاں سے شاخ نکلی تھی. میں یہ عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں بھی منافق تھے. بولو تھے یا نہیں تھے؟ تھے. بولو وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ جب حضور نے ان کو اپنی مسجد سے نکال دیا تھا تو انہوں نے اپنی الگ مسجد بنائی تھی یا نہیں؟ بڑے پکے نمازی تھے، نماز کے بغیر نہیں رہتے تھے، اپنی الگ انہوں نے مسجد بنائی اور تبلیغ کرتے تھے. جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، کہتے تھے نہیں لوگوں کی ہم اصلاح کرتے. اچھا، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے،
बग़ैर सारे काम मुसलमानों वाले करते थे, नाम भी उनके मुसलमानों वाले थे और बज़ाहिर काम भी मुसलमानों वाले थे, मगर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, अल्लाह शहादत देता है कि बेशक मुनाफिक झूठे हैं। बोलो, जब वो कलमा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, बज़ाहिर सारे काम मुसलमानों वाले करते थे, तो फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन? अल्लाह ने क्यों फरमाया लकाज़िबून? अल्लाह फरमाता है फी कुलूबिहिम मरदुन, वजह यह है कि इनके दिलों में मर्ज है, बीमारी है। अब माशाअल्लाह आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अल्लाह ने आपको अक्ल शऊर की दौलत अता फरमाई है। ईमानदारी से बताओ कि मुनाफिकों के दिलों में जो मर्ज था वो क्या था? क्या वो सारे हार्ट अटैक के मरीज थे? बोलो भाई, क्या इख्तिलाज कल्ब की बीमारी थी? दिल धड़कता था? अरे उनके दिलों में जो मर्ज था वो क्या था? उनके दिलों में मर्ज ये था कि उनके अकीदे दुरुस्त नहीं। क्योंकि बताओ, हुजूर के जाहिरी जमाने में मुनाफिक थे तो आज भी हैं या नहीं? अगर आप कहो नहीं तो फिर कहना पड़ेगा कि ये जमाना उस जमाने से बेहतर हो गया, और ये हो नहीं सकता, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया खैरुल कुरून करनी, सारे जमानों से बेहतर मेरा जमाना है? तो जब हुजूर का जमाना सारे जमानों से बेहतर था, उस बेहतरीन जमाने में मुनाफिक थे, तो बोलो आज कितने होंगे? और किसी के माथे पर तो नहीं ना लिखा होता आधा मुनाफिक, आधा मोमिन, आधा काफिर। मुनाफिक पहचाना जाता है अपने अकीदों से, अपने अमलों से, अपनी बातों से। तो होश में आओ अहले सुन्नत व जमात भाइयों, मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म होकर देखो, आज तुम आए हो, सारे मिलके बैठे हो, कितने अच्छे लगते हो। तो अपने ईमान की हिफाजत करो, हमें किसी से कोई इनाद नहीं, किसी से मुखालिफत नहीं, हम किसी के घर नहीं जाते, हम किसी को मजबूर नहीं करते कि सलाम पढ़ो, कोई पढ़े ना पढ़े, मगर हम कहते हैं हम पढ़ते, हमें कुछ ना कहो, तुम नहीं पढ़ते हो ना पढ़ो, हमारा ईमान है। लेकिन जब तुम हमें मुशरिक और बिदती बनाओगे तो फिर हमें जवाब तो देना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि हम मुशरिक और बिदती नहीं है। तो खैर, ये शाख कहां से निकली थी? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क़यामत के दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे, उनके साथ उनका नूर भी चलता होगा, आगे भी और दाई तरफ भी। और मुनाफिक जेड़े उत्तों कलमा पढ़ते ने, उत्तों मुसलमान थे, विचों बेईमान, अमल बड़े चंगे थे, अकीदे बड़े खराब, इनका क्या हाल होगा? अल्लाह इनका हाल बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात, क़यामत के दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगी, किन से? लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से। क्या कहेंगे? उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ओ ईमान वालों हमारी तरफ देखो, हमारा हाल देखो, हमारी तरफ नजर करो और जरा तरस खाओ, थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो। बोलो, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें नूर मांगेंगे, किन से? ईमान वालों से, क्योंकि ईमान वालों के आगे दाएं हर तरफ नूर ही नूर होगा, और ये होंगे अंधेरे में, तो ईमान वालों से नूर मांगेंगे। यहाँ कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना शिरक है, उठे मंगन गए। यहाँ कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना शिरक है, उठे मंगन। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें किन से कहेंगे? ईमान वालों से। किन से कहेंगे? नूर वालों से। और क्या कहेंगे? उन्ज़ुरूना, ओ ईमान वालों, नूर वालों हमारी तरफ नजर करो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम,
تمہارے نور میں سے ہم بھی تھوڑا سا لے لے، مہربانی کرو، اے ہمارے پاس آؤ، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو اپنے نور سے، نقتبس من نورکم، تمہارے نور میں سے ہم بھی کوئی تھوڑا سا لے لیں۔ تو کیا جواب ملے گا؟ یہ قرآن پڑھ رہا، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا واپس چلے جاؤ، قیلا کہا جائے گا ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، جتھوں آئے اوتھے ہی چلے جاؤ، ارجعوا واپس لوٹ جاؤ، یعنی دنیا میں واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر کیا کرو؟ فالتمسوا نورا، وہاں جا کر نور مانگو، فالتمسوا التماس کرو، سوال کرو، وہاں جا کر نور مانگو۔ اور سنو، میری طرف دھیان کرو، ایمان والے کیا کہیں گے کہ دنیا میں واپس جاؤ، وہاں جا کر نور مانگو۔ آج تم ہم سے نور مانگ رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں یہ نور دنیا میں ملتا تھا، اور ملتا تھا بارگاہ مصطفیٰ سے۔ کہاں سے ملتا تھا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ اور ان کو ملتا تھا جو نور مانتے تھے، نور مان کر نور مانگتے تھے۔ تم نے نہ مانا نہ مانگا، جب حضور کی بارگاہ سے نہیں ملا تو ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ جاؤ واپس جاؤ، دنیا میں جا کر نور مانگو۔ یہ نور دنیا میں ملتا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا تھا، اور کن کو ملتا تھا؟ جو جولی پھیلا کے یوں کہتے تھے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا، سب کہو نور دن دونا تیرا، او مدینے والے آقا نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ تو جو نور مانگتے ہیں میرا آقا ان کو نور دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، توڑا بمانے بوری، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے۔ دور چلی گئی